جاندار آواز میں بولی، شاندار آواز میں بولی. توجہ چاہوں گا. حضرت عیسیٰ کے قدم ناز پر ہاشمی کے ماں باپ قربان. مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ زندہ کرنے کے لیے نئی روح نہیں بناتے تھے. وہی جو روح نکل گئی، حضرت ملک الموت علیہ السلام آئے، لے کے چلے گئے، اسی روح کو وہ پلٹا دیتے. قم بإذن اللہ فرما کر اس روح کو وہی پرانی پہلے والی جو تھی، جو قبض ہو گئی تھی، بس وہی سیم ٹو سیم، بس ایک دم وہی، اسی کو پلٹا دیتے تھے. نئی روح نہیں بناتے تھے. وہ مقام عیسیٰ ہے جہاں نکلی ہوئی پرانی روح پلٹائی گئی. یہ مقام مصطفیٰ ہے جو کنکری میں نئی روح ظاہر کی گئی، جو پہلے نہیں تھی، جو کبھی نہیں تھی. اسی پر ایک نقطہ اور سماعت فرمائیے، اسی پر ایک نقطہ اور سماعت فرمائیے کہ جب ابو جہل کے پاس تھی تو گونگی تھی، ان بولتا، زبان پہ تالا لگا تو نہیں تھا مگر حال ویسا ہی تھا. ارے جو وہ نہ بولے وہ کیا ہے؟ بے جان، بے زبان، ان بولتا. مصطفیٰ نے نظر ڈال دیا تو بولتا ہو گئی. ارے جب ان بولتے پر نبی کی نگاہ ہو جائے، ان بولتے پر، بے زبان پر نبی کی نظر ہو جائے، مدینے والے کا کرم ہو جائے، تو وہ ان بولتا بولتا ہو جائے. کسی بولتے پہ نظر ہو جائے، نہ جانے کتنے بولتوں کی بولتی بند ہو جائے. اسی پر ایک نقطہ اور سنو. کنکری نے جو کلمہ پڑھا تو کس کے ہاتھ میں تھی؟ ابو جہل کے ہاتھ میں، جاہل کے باپ کے ہاتھ میں، جہالت کے ابا کے ہاتھ میں، دشمن کی مٹھی میں، کافر کی مٹھی میں. توجہ سے ایک لفظ سنیے گا. بت پرست کی مٹھی میں، باطل پرست کی مٹھی میں. صدیق اکبر کی مٹھی میں نہیں ہے، فاروق اعظم کی مٹھی میں نہیں ہے، عثمان غنی کی مٹھی میں نہیں ہے، حیدر کرار کی مٹھی میں نہیں ہے، سیف اللہ خالد بن ولید کی مٹھی میں نہیں ہے، فاتح ایران کی مٹھی میں نہیں ہے، بانی کوفہ کی مٹھی میں نہیں ہے، فاتح مصر کی مٹھی میں نہیں ہے، فاطمہ زہرا کی مٹھی میں نہیں ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی مٹھی میں نہیں ہے، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی مٹھی میں نہیں ہے. نہیں، وہ رسول کی دوست کی مٹھی میں نہیں ہے، وہ رسول کے دشمن کی مٹھی میں ہے. دشمن کی مٹھی میں ہے، دشمن کی پکڑ میں ہے، دشمن کی گرفت میں ہے، دشمن کے چنگل میں ہے. توجہ چاہوں گا، دشمن کے کنٹرول میں ہے، دشمن کی گرفت میں ہے، دشمن کے اختیار میں ہے، دشمن کی نظر میں ہے، دشمن کی حدود میں ہے، دشمن کے ماحول میں ہے، دشمن کی فضا میں ہے، مخالف ہوا میں ہے. مگر، اور یہی بات میں نے اپنے ملک میں بھی کہی تھی اور اس میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے رسول کی عزت پر حملہ ہوا، پیغمبر کی پریسٹیج کو چیلنج
نجد میں، ایران میں، چاہے تہران میں، سمنان میں، دنیا کے کسی حصے میں اگر میرے رسول کی عزت پر حملہ ہوا، ان کے علم غیب کو للکارا گیا، تو جس طرح کنکری بولی ہے، ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کی مٹھی میں ہیں، ہم بھی نہیں دیکھیں گے کس کے ملک میں ہیں۔ یہ معمولی کنکری، یہ پیروں سے رون دی جانے والی کنکری، یہ ذرہ ناچیز سے کمتر سمجھی جانے والی کنکریاں، یہ استنجے کا ڈھیرا بن جانے والی کنکریاں، یہ بوٹ سے رون دی جانے والی کنکریاں، پیروں کے تلے دبا دی جانے والی کنکریاں، اگر یہ رسول کے لیے ابو جہل کی مٹھی کی پرواہ نہیں کرتی تو ہم حجر نہیں بشر ہیں۔ اور رسول کے ہمارا اسلام عیاش نوابوں کی دین نہیں ہے۔ داتا گنج بخش نے جب محبت کی چادر بچھائی ہے تب ہمیں اسلام ملا ہے۔ بابا فرید گنج شکر کی مشقتوں کے سائے میں اسلام ملا ہے۔ ہم کو شہیدوں کے لہو سے، ولیوں کے سکون سے، شہیدوں کے خون سے اسلام ملا ہے۔ وہ اسلام جس کو اولیاء ہند و پاک نے دیا ہو، بندوں کو بندہ نواز نے دیا ہو، غریبوں کو غریب نواز نے دیا ہو، اس اسلام کے رسول کو جب ابو جہل نے للکارا تو کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے چنگل میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے شکنجے میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا کس کے اختیار میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے اقتدار میں ہوں۔ آج کراچی کے غجور مسلمان اعلان کرتے ہیں کہ رسول کی عزت پر حملہ کیا گیا، پیغمبر کا اسلام ہو یا پیغمبر کا نظام ہو، پیغمبر کا کلام ہو یا پیغمبر کا انعام ہو یا پیغمبر کا صرف نام ہو، اگر اس پر حملہ کیا گیا تو کنکری کی طرح ہم بھی نہیں دیکھیں گے کس کی مٹھی میں ہے، ہم بھی نہیں دیکھیں گے کس کے اقتدار میں ہے۔ کیا فائدہ ملے گا آپ کو اتنا رسک لینے سے، اتنا خطرہ مول لینے سے، ایثار سے، قربانی سے؟ اب پرواہ نہیں کریں گے کس کی مٹھی میں، اب پرواہ نہیں کریں گے کس کے کنٹرول میں، اب پرواہ نہیں کریں گے کہ کس کے اقتدار میں ہے، اب پرواہ نہیں کریں گے کس کے اختیار میں ہے، تو کیا ملنے والا آپ کو؟ کیا ملے گا؟ جو کنکری کو ملا وہ تمہیں ملے گا، جو کنکری کو ملا وہی تو ملے گا۔ جب کنکری کا کردار ادا کرو گے تو کنکری والا انعام بھی تمہیں ملے گا۔ کیا ملا کنکری کو؟ توجہ چاہوں گا، جب تک کنکری چپ تھی ابو جہل کی مٹھی میں تھی، جب تک کنکری خاموش تھی ابو جہل کی قید میں تھی، ابو جہل کی پکڑ میں تھی، قید میں تھی، اور جب رسول کی بولی بولی تو رہا ہو گئی، آزاد ہو گئی، فریڈم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ جب کافر سے لے میں لے ملاؤ گے، قید کر لیے جاؤ گے، پابند ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ملنے والا، لیکن جب رسول کی بولی اس موقع پر بول دو گے تو رہا ہو جاؤ گے، آزاد ہو جاؤ گے، فریڈم ہو جائے گی۔ جب تک کنکری چپ تھی، مصلحت کا شکار تھی، ابو جہل کے پاس تھی، اور جب حق بات بولی تو ابو جہل کی مٹھی سے نکل کے رسول کے قدموں میں پہنچ گئی، پیغمبر کے چرنوں میں پہنچ گئی، کالی کملی والے کے سائے میں پہنچ گئی۔ یعنی چپ رہو گے تو ہند و سندھ میں رہو گے، چپ رہو گے تو سندھ میں رہو گے، ہند میں رہو گے، اور حق بات بولو گے تو مدینے میں پہنچ جاؤ گے، مدینے میں پہنچ جاؤ گے، مدینے میں پہنچ جاؤ گے، مدینے میں پہنچ جاؤ گے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔